अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू किताब नगरी यूट्यूब चैनल। किताबों की नगरी में खुश आमदीद। मैं हूं आपकी होस्ट इकरा यासीन और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं यमन इवा की कलम से तहरीर करदा नावल अहले दिल के एपिसोड नंबर 13 को लेकर। इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और क्लिक कर लीजिए बेल आइकन को। अब स्टार्ट करते हैं आज के एपिसोड। उनके वलीमे की दावत वहीं गांव में ही रखी गई थी। जगह बेशक शहर के किसी मैरिज हॉल जैसे बेहतरीन ना थी, मगर बहुत अच्छा इंतज़ाम था और वलीमा भी बहुत शानदार था। बरिया ने पीच और हना ने ग्रे कलर की मैक्सी पहन रखी थी। दोनों आज भी बेहद खूबसूरत लग रही थी। किस्मत से मौसम सुबह से ही अबर आलू था, जिसकी वजह से ठंडी हवाएं चल रही थी। मिसेस सना ने नाक चढ़ाकर घर का जायज़ा लिया और देहाती माहौल और खचाखच भरे लोगों को देखकर उनका मिजाज बहुत ख़राब हो रहा था। फिर जब कमरे में पहुंची तो एसी ना होने की वजह से हब्सा महसूस हुआ और उनका मूड मज़ीद ख़राब हो गया। उनके साथ कमरे में आए हमाद साहब और हना जानते थे वह यहाँ तक मज़ीद बर्दाश्त नहीं करेंगी। हना को आज ही हम साथ ले जाएंगे और यहाँ जब तक एसी ना लगे सोचना भी मत हना को भेजने का। खड़ा नहीं जा रहा मुझसे, और तुमने इतनी प्रॉपर्टी होते हुए हना को यहाँ इस गांव में फेंक दिए, क्यों? मिसेस सना ने गुस्से से बफरे लहजे में कहा तो हना बौखल आ गई। अगर कोई सुन लेता तो क्या इंप्रेशन पड़ता। इट्स ओके मम्मी, ये रूम एरी है और जरार ने कहा है वो जल्द एसी भी लगवा लेंगे। हना ने उन्हें ठंडा करना चाहा, जबकि हमाद साहब खुद भी जब्त से लब भींचे खड़े थे। आज तो फिर मौसम अच्छा था कि रूम भी उन बड़ी विंडोज़ की वजह से काफ़ी हद तक गर्मी कम थी। जब धूप होगी तो हना कैसे रहेगी? वो भी जरार की ज़िद पर अब गुस्सा हो रहे थे। हनी, मुझे पागल मत बनाओ, तुम्हारी कोई मजबूरी नहीं कि तुम यहाँ हर हाल में रहो। मिसेस सना ने गुस्से से हना को खामोश करवाया। हमाद साहब ने हना का परेशान चेहरा देखा तो बेसाख्ता उसे सीने से लगाया। उन्हें अपना फैसला अब घबराहट में मुब्तला कर रहा था। लोग अच्छे थे, जरार हैदर भी वैसे ही बाएतमाद और नर्म तबीयत का मालिक था, मगर यहाँ का माहौल और उस पर जरार की हना को यहीं रखने की जिद। मकलावे की रस्म भी तो है ना बेटा, जरार से बात करो, आज हम ले जाते हैं तुम्हें साथ, तुम्हारी मामा कुछ रिलैक्स हो जाएंगी। हमाद साहब ने नरमी से उसे समझाया तो वह सर हिला गई। जरार को समझाना भी तो एक मार्का था। मिसेस सना और हमाद साहब अम्मा के पास जाकर बैठे तो हना कमरे में टहलती जरार का इंतज़ार करने लगी। फरा और नदीम मरूबियत से बरिया का रूम देख रहे थे। देहात में घर था, मगर घर बहुत शानदार और बड़ा था। उसका कमरा भी बहुत अच्छे फर्नीचर से भरा बहुत अच्छा लग रहा था। बरिया गर्दन अकड़ाए बैठी थी, अब ये घर उसका था। हर वक्त बोझ होने का ताना देने वाली फरा को जताती नज़रों से देखती जा रही थी। तुम्हें लेने कब आए? वो रस्म होती है ना, दुनिया दिखावे को रस्म भी तो करनी है। नदीम बरिया को नर्म नज़रों से देखते हुए पूछ रहा था। वो भी गर्दन के अकड़ाव में ज़रा फ़र्क ले आई। उसे याद आया ब्यूटिशियन से तैयार होते हुए हना उसे बता रही थी कि वो मकलावे की रस्म के लिए 1-2 दिन तक पेरेंट्स के साथ घर जाएगी। मुझे तो कोई शौक नहीं जाने का, मैं बस यहीं रहूंगी, बरिया ने उसके सामने कंधे उचकाकर कहा तो ब्यूटिशियन हंसने लगी, जबकि हना ने हैरत से उसे देखा था। ब्यूटिशियन चाय आने पर जब एक तरफ बैठी तो उसने समझा दिया, ऐसी बातें करके तुम अपनी रिस्पेक्ट यहाँ ख़त्म कर दोगी। पागल मत बनो, जो रस्म है वो करो। घर जाना होता है तो जाओ, यहाँ पर सब क्या कहेंगे कि तुम्हारी फैमिली को तुम्हारी ज़रूरत नहीं। अगर शादी के बाद लड़कियां घर जाएं तो ससुराल में कदर रहती है कि हाँ, उनकी फैमिली भी उनसे प्यार करती है। हना ने सरगोशी में उसे समझाया तो बरिया उसका मुंह देखने लगी। हना को वो शक्ल से बेवकूफ़ लग रही थी। उसने जितना हो सका समझा दिया और बरिया समझ भी गई थी, इसलिए अब नदीम के कहने पर उसने पहली बार तशक्कुर भरी नज़रों से भाई को देखा, यानी वाकई वो उसकी कदर करता था। जब आप लोग चाहें मैं शहीर से बात कर लूँगी, उसने थोड़ा अदब से जवाब दिया। नदीम ने सर हिला दिया। फराब खामोश रही थी। बरिया थोड़ी मध्यम पड़ती भाई और उसके बच्चे को खाने की चीज़ें उठा उठा कर पेश करती एकदम जैसे समझदार बन गई थी। जरार दोस्तों के साथ बैठा बातें कर रहा था। जब मोबाइल पर हना का मैसेज मिला वो उसे बुला रही थी। वह शरारत से निचला लब दांतों तले दबाता चमकती आंखों से मैसेज देख रहा था। सबसे मुआशरत करके घर की तरफ आया। कमरे में पहुंचा तो वह सजी सवरी पेडिस्टल फ़ैन बिल्कुल खिड़की के पास रखे उसके आगे खड़ी थी। आज मौसम इतना अच्छा था, उस पर भी हना की यह हालत जरार को मुस्कुराने पर मजबूर कर गई। मेरी याद आ रही थी क्या? वो सीने पर बाजू लपेटे चलता हुआ उसके पास पहुंचा। हना ने चौंक कर उसे देखा। डार्क ब्लू कुर्ता शलवार पहने दराज का जरार हैदर अपनी तमाम तर वजहात और दिलकशी समेत उसके सामने था। वह नरमी से मुस्कुराई। मुझे बात करनी थी एक्चुअली, वो बोलना चाह रही थी जब जरार उसे कंधों से थामता अपने बिल्कुल सामने कर गया। गहरी नज़रों से उसका हसीन रूप देखता वो उसे नर्वस कर गया। बैठ जाओ, थोड़ा मुझे इस तैयारी को देखने दो जो ख़ास मेरे लिए की गई है, बात भी हो जाएगी। उसका हिनाई हाथ नरमी से थाम कर चलता हुआ बेड पर जा बैठा। फ़ैन का रुख भी साथ बैठी हना की तरफ कर दिया। मामा पापा अभी यहीं मौजूद हैं, वो चाहते हैं मैं उनके साथ जाऊँ। उसके झुमके को उंगली से छूता जरार उसकी बात पर चौंका। चेहरे पर यकलक संजीदगी छा गई थी। मैंने कहा था ना हना, ऐसी बात मत करना। वो हाथ पीछे करता संजीदगी से बोल रहा था। हना उसके तासुरात का तेज़ी से बदलना महसूस कर गई थी। उसे अपना आप दरमियान में झूलता हुआ महसूस हुआ। वो यहाँ की ज़िंदगी से मुतमईन नहीं थी। उसके माँ बाप उसे शहर में रखना चाहते थे और जरार उसे हर हाल में यहाँ रखना चाहता था।
وہ اس کی خاطر اپنے فیصلے پر کوئی نرمی لانے کو تیار نہیں تھا۔ محبت بھی تو نہیں تھی جو فیصلے میں ترمیم کرواتی، وہ تو زبردستی اس پر تھوپی گئی انسان تھی۔ اس کے دل پر بوجھ سا آن پڑا تھا۔ میں رسم کی بات کر رہی تھی، ہنا سنجیدگی سے کہتے ہوئے رخ موڑ کر ونڈو سے باہر دیکھنے لگی۔ جرار اس کی بات پر خجل سا ہو گیا۔ مکلاوے کے لیے 2-3 دن وہ اپنے پاس لے جانا چاہتے ہیں، آپ سے پرمیشن چاہیے تھی۔ ہنا کے چہرے پر کچھ دیر پہلے والی شرمیلی مسکراہٹ اب غائب ہو چکی تھی۔ ہاں کیوں نہیں، لیکن آج جانا ضروری ہے کیا؟ آج تو میں تمہارے ساتھ وقت گزارنا چاہتا تھا۔ اس کے خوبصورت نقوش کو تکتے جرار کی آنکھوں میں جیسے اچانک چاہت اور جذبے سمٹ آئے تھے۔ پلیز بس 3 دن کی بات ہے، ممی پریشان ہے میرے لیے۔ ہنا نے اس کی لو دیتی نگاہوں کو نظر انداز کر دیا تھا۔ جرار نے سر ہلایا تھا۔ قسم کھائی تھی کہ ہر بار میرے لیے ہی تیار ہو کر مجھ سے فرار حاصل کرنے کے بہانے ڈھونڈو گی۔ کل تمہیں گرمی زیادہ لگ رہی تھی، آج موسم اچھا ہے تو تمہیں پیرنٹس کے ساتھ جانا ہے۔ وہ اس کے دونوں ہاتھ تھام کر اپنے قریب کرتا ناراضگی سے جتا رہا تھا۔ ہنا پر گھبراہٹ طاری ہوئی، اس کی آنکھوں سے نظریں چراتے وہ سر جھکا گئی۔ آپ نے پرومس کیا تھا یہاں رہنے کے لیے میری ہیلپ کریں گے۔ میں جھوٹ نہیں بولنا چاہتی، مگر آج یہاں آ کر ممی بہت اپسیٹ ہوئی ہیں۔ وہ مجھے لے جانا چاہتی ہیں اور میں جانا چاہتی ہوں تاکہ ان کو سمجھا سکوں۔ میں یہاں رک کر ان سے ضد نہیں کر سکتی، سو پلیز مجھے جانے دے، میں انہیں منا لوں گی۔ ہنا نے اسے وضاحت دی۔ وہ ہنا کی کوشش پر دل سے مسکرایا، اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھر کر سامنے کرتا اپنے قریب کر گیا۔ اگر تم ایسے میرے ساتھ رہنے کی کوشش کرو گی تو مجھے محبت ہو جائے گی تم سے۔ وہ شرارت سے مسکراتا اس کے ماتھے پر لب رکھ گیا۔ ہنا کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ اس کے چہرے پر شرم اور گھبراہٹ محسوس کر کے جرار کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ یہ شادی اس نے وقت کا تقاضا سمجھ کر کی تھی، مگر اسے محسوس ہو رہا تھا ہنا سے محبت کرنے سے وہ خود کو زیادہ وقت روک نہیں پائے گا۔ وہ اس کی سوچ اور توقع کے بالکل برعکس تھی۔ اور میری محبت تمہارے لیے کافی نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے ہنا جرار حیدر۔ اس کا سر تھپ تھپا کر جسے وارن کر رہا تھا، الفاظ میں شوخی تھی، لہجہ شریر تھا۔ وہ بے ساختہ اسے دیکھنے لگی۔ اس کا باپ کہتا تھا جرار حیدر سنجیدہ اور سلجھا ہوا انسان ہے۔ وہ تو پہلی ملاقات سے اب تک اسے کسی شوخ مزاج لڑکی کے روپ میں ہی دیکھ رہی تھی۔ تو میں چینج کر لوں، پھر ہمیں نکلنا بھی ہے۔ وہ خود کو لاپرواہ ظاہر کرتی اس سے ہاتھ چھڑوا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ جرار نے سر ہلا دیا۔ وہ زیور اتارتی ہلکے پھلکے کام والا ڈریس اٹھا کر چینج کرنے چلی گئی۔ جرار اسے دیکھتا رہا۔ باہر پھر سے بوندا باندی شروع ہو چکی تھی۔ ہنا چینج کر کے باہر آئی تو حیران رہ گئی۔ جرار اب بھی کمرے میں موجود تھا۔ کھڑکی سے ٹیک لگا کر سینے پر بازو لپیٹے وہ بارش کو دیکھ رہا تھا۔ ہنا کا جی چاہا وہ سب چھوڑ چھاڑ کر اس کے پہلو میں کھڑی ہو جائے اور بارش کی بوندوں کو محسوس کرے، اس کے لیے کوئی شاعری کہے اور وہ سنتی رہے۔ جو بولتا تھا تو دل دھڑکا دیتا تھا۔ وہ شاعری کرے تو کیسا لہجہ ہوگا؟ اسے تکتی ہنا محبت میں مبتلا ہو رہی تھی۔ محبت بھی ایسی جس میں وہ خود کو اس کے لیے بدل دے اور پلٹ کر اپنا ماضی نہ دیکھے، تب سکون ملتا۔ جرار اس کی موجودگی محسوس کر کے پلٹا تو وہ گڑبڑا کر رخ پھیر گئی۔ وہ ہنسنے لگا۔ دیکھ لو تم یہ بارش مس کر دو گی، دونوں انجوائے کرتے آج۔ وہ اسے اکسا رہا تھا، لبوں پر مسکراہٹ مچل رہی تھی۔ جانے کی اسے دیکھتے ہی مزاج بدل جاتا تھا۔ اس کا دل اکساتا تھا شرارت کرے اور اس کا گھبرانا دیکھے۔ وہ بال برش کر کے ڈھیلا سا جوڑا بناتی کندھے اچکا گئی۔ یہ آخری بارش تو نہیں؟ اس کے مدھم سے جملے پر وہ اس کے پاس جا رکا۔ مجھے بھول مت جانا وہاں جا کر، میں تو ابھی سے پریشان ہو رہا ہوں۔ کل میرا کمرہ آباد ہوا تھا، آج تم جا رہی ہو، بہت ظالم ہو۔ وہ اداسی ظاہر کرنے لگی۔ ہنا کو حیرت ہوئی، وہ اتنی باتیں بنا کیسے لیتا تھا؟ پاپا کہتے ہیں آپ بہت شریف انسان ہیں۔ مجھے تو آپ کی باتوں سے شک ہوتا ہے کہ آپ ضرور ماہر فلرٹ رہے ہوں گے۔ وہ دوپٹہ کندھے پر رکھتی حیرت سے بول رہی تھی۔ وہ قہقہہ لگا کر ہنسا۔ تمہیں دیکھ کر دل کرتا ہے فلرٹ کروں، شاعری کہوں، فلمی ڈائلاگ بولوں اور لوفر بن جاؤں۔ مطلب کوئی مسئلہ تو نہیں ہے نا؟ تم بس یہ یاد رکھ لینا بیوی ہو اور میں یہ سمجھتا رہوں گا کہ تم میری محبت ہو۔ وہ ہنستے ہوئے اسے پھر سے باتوں میں الجھانے لگا۔ دوپٹہ کندھے سے ہٹا کر اس کے اوپر پھیلا دیا، اس کے بال چھپاتے ہوئے جھک کر سر پر لب رکھے اور سینے سے لگا گیا۔ تم پر میرا حق ہے، آج سے دوسروں کے سامنے اپنا آپ چھپا کر رکھنا، تمہاری خوبصورتی میری امانت ہے۔ اس نے نرمی سے سمجھایا اور گنگ کھڑی ہنا کا ہاتھ تھام کر کمرے سے باہر لے جانے لگا۔ وہ گڑیا کی طرح اس کے ساتھ چلتی جا رہی تھی۔ حماد صاحب اور مسز ثنا اسے لیے روانہ ہوئے تو گھر کے دروازے پر کھڑے جرار نے اس کے دیکھنے پر مسکرا کر ہاتھ ہلایا اور وہ ہاتھ تک نہیں ہلا پائی، جیسے منتر پھونک کر بھیج رہا تھا۔ اس کے آخری الفاظ شاید لفظ نہیں محبت تھی جو وہ اس کے اندر انڈیل چکا تھا۔ ہنا اسے بندھ رہی تھی، ابھی سے بھول رہی تھی کیسے جیتی آئی ہے، کیسے جینا چاہتی تھی۔ اسے بس جرار یاد رہ گیا تھا۔ شام کو مہمانوں کے چلے جانے کے بعد سب صحن میں چارپائیاں رکھ کر بیٹھے تھے۔ بارش رک چکی تھی، موسم بہت ٹھنڈا اور پرسکون ہو رہا تھا۔ ہنا جا چکی تھی۔ جرار بھائیوں اور کزنس کے ساتھ بیٹھا مزے سے چائے پی رہا تھا۔ بھائی مجھے کچھ دن کے لیے لے جانا چاہتے ہیں، کہا 1-2 دن تک لینے کے لیے آئیں گے۔ بریا نے اماں کو بتایا۔ اماں نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ وہ چینج کر کے اب ہلکا پھلکا میک اپ کیے سرخ چوڑا پہنے بیٹھی تھی۔ بڑی بڑی آنکھیں چمک رہی تھی، ہلکی سے تیاری میں وہ جیسے سب کے درمیان دمک رہی تھی۔ کیوں نہیں پتر، تیرا گھر ہے، ضرور جا سکتی ہے۔ اماں نے اسے اپنے قریب کر کے ماتھا چوما۔
ہنا بہت حسین تھی، نرم مزاج بھی تھی، مگر اماں کو بریا سے ایک الگ انسیت سی محسوس ہوتی تھی۔ وہ سیدھا ان کے دل میں اتر چکی تھی۔ دوسری دلہن آ جائے پھر جانا، دونوں چلی گئیں تو ایک دم رونق ختم ہو جائے گی۔ دیدی نے اسے لپٹا کر پیار کرتے ہوئے کہا۔ وہ شرمانے لگی۔ ہر ایک کی محبت کا مرکز بن کر اسے اپنا آپ انتہائی قیمتی لگ رہا تھا۔ شاہے کا رویہ بھی بھلا گئی تھی۔ دوپٹہ لاپرواہی سے کندھے پر رکھے وہ اپنے لمبے بالوں کا ہمیشہ کی طرح سائڈ والی ڈھیلی چٹیاں بنا کر بیٹھی تھی۔ کچھ موٹی لٹیں اس کے منموہنے چہرے کے گرد ہالہ بنائے ہوئے تھی۔ گھر میں ابھی کچھ مہمان بھی باقی تھے۔ بریا کا لاپرواہ حلیہ اور معصوم حسن سب کی توجہ سمیٹ رہا تھا اور دور بھائیوں کے ساتھ بیٹھا شاہے بمشکل ضبط کر رہا تھا۔ وہ جو پہلے چائے پینے سے انکار کر چکا تھا، آخر اٹھ کر بھابھی سے چائے کا کہتا کمرے میں چلا گیا۔ بڑی بھابھی نے چائے کا کپ لا کر بریا کو تھما دیا۔ جاؤ یہ شاہے کو دے دو اور پوچھ لینا، شاید طبیعت ٹھیک نہیں اس کی۔ بھابھی نے مسکرا کر اسے ہدایت دی تو اسے شاہے کا رات والا رویہ یاد آ گیا۔ کپ لے کر کمرے کی طرف جاتی وہ غصے سے بڑبڑاتی رہی تھی۔ کمرے میں پہنچی تو وہ صوفے پر سر ہاتھوں میں گرائے بیٹھا تھا۔ آہٹ پر سر اٹھایا بریا چائے کا کپ رکھتے ہی کھسکنے کے چکروں میں تھی جب اس نے سختی سے اس کی کلائی جکڑ لی۔ وہ خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ کس خوشی میں اتنا سچ کر سب کے درمیان بیٹھی تھی؟ تمہیں مہمان مرد نظر نہیں آئے گھر میں؟ اندھی ہو؟ غصے سے غراتے ہوئے اس نے جھٹکا دیا تو وہ صوفے پر اسی کے پہلو میں گری۔ میں نے اب کیا کر دیا؟ یہ میک اپ کی اپنی بھابھی نے کیا ہے مجھے، میں نے نہیں کہا تھا۔ وہ میک اپ کا حوالہ دیتی ناراضگی سے بولی۔ اپنی بازو چھڑوانے کی کوشش کی مگر وہ گرفت مزید سخت کر چکا تھا۔ تم نے گھر کی اور کسی عورت کو دیکھا ہے دوپٹہ اتار کر بال نکال کر بیٹھا ہوا؟ میک اپ کر دیا تو تم اپنا آپ پیش کر دو گی سب کے سامنے؟ اس نے غصے سے گھورا تو وہ بیچارگی سے بازو میں بڑھتے درد کو برداشت کرنے لگی۔ غصہ شدید آ رہا تھا مگر یہاں وہ غصہ بھی نہیں نکال سکتی تھی۔ بے بسی سے رونا آ رہا تھا پر وہ کبھی کسی کے سامنے روتی نہیں تھی، اس لیے آنسو پینے لگی۔ ہونٹوں سے یہ گہرا رنگ ہٹاؤ، بے شک ہلکا رنگ یوز کر لو، اور یہ آنکھوں میں اتنا بھر بھر کاجل کیوں لگائے؟ صاف کرو گے؟ یہ گال بھی اتنے سرخ کیے میں؟ اور اس کا بازو پکڑ کر اس کے چہرے کے قریب سے تنقیدی نظروں سے جائزہ لیتا وہ حکم نامہ جاری کر رہا تھا جب بریا چیخ پڑی۔ میرا بازو! اس کے چیخنے پر اس نے بے ساختہ گرفت ہلکی کی تھی۔ بریا کی آنکھیں نم ہو گئی، وہ آنسو چھپاتی اٹھ کر واش روم میں بند ہو گئی۔ رگڑ رگڑ کر چہرہ دھوتی وہ روتی جا رہی تھی۔ شادی سے پہلے اسے لگتا تھا شہیر حیدر اچھا انسان ہے جو اس کی مجبوری کا سن کر اسے آزادی دلوا رہا تھا، مگر اب تو وہ دل سے اترتا جا رہا تھا۔ وہ اچھا تو بالکل نہیں تھا، وہ خوبصورت مرد تھا، مکمل اور بہترین، مگر وہ مغرور تھا، وہ روب جھاڑتا تھا اور رونے میں نرمی تو بالکل نہیں تھی، رویے میں نرمی تو بالکل نہیں تھی۔ منہ دھو کر باہر نکلی تو وہ سکون سے چائے پی رہا تھا۔ سر اٹھا کر اس کا نم چہرہ دیکھنے لگا، سرخ ہوتی آنکھوں سے اسے اندازہ ہوا کہ وہ اندر روتی رہی ہے۔ دوپٹہ سر پر اچھے سے لو۔ باہر کی طرف جاتی بریا کو اس نے پھر سے ہدایت دی تو اس بار اس کا لہجہ قدرے نرم تھا۔ وہ رک کر مٹھیاں بھیجتی ضبط کرنے لگی۔ شاہے نے ماتھے پر بل ڈال کر اس کے ہاتھوں کو مٹھیوں کی صورت بھیجتے دیکھا تھا، یعنی محترمہ کو غصہ آ رہا تھا اس پر۔ اس نے سر جھٹکا۔ تم یہاں نہیں ہو، تمہیں ہمارے گھر کے طور طریقے نہیں پتا اور پہلے روز سب ٹوک کر برا نہیں بننا چاہتے، اس نے مزید کہا تو بریا پلٹ کر شیشے کے سامنے جا کھڑی ہوئی، دوپٹہ کھول کر نماز کے انداز میں لپیٹنے لگی۔ آئندہ خیر مردوں کے سامنے ایسے ہی سادہ رہنا۔ وہ اب بھی چپ نہیں ہوا، وہ دوپٹہ لپیٹتی پلٹ کر اس کے سامنے آئی۔ اب خوش ہو؟ کہو تو جانماز بچھا کر نفل پڑھنا شروع کر دوں، بلکہ تم مجھے اعتکاف میں بٹھا دو، نہ تم دیکھ سکو نہ ہی غیر مرد۔ دانت کچکچا کر بدتمیزی سے بولتی وہ مشکل غصے پر قابو پا رہی تھی۔ شاہین نے اس کا انداز ملاحظہ کیا اور اٹھ کر اس کے سامنے کھڑا ہوا۔ اس کے دراز قد کے سامنے بریا چھوٹی سی نازک سی گڑیا لگ رہی تھی۔ اچھا ہی ہو جائے کہ نفل پڑھا کرو، ذرا احتیاط کا کہا ہے تو بڑی تکلیف ہو رہی ہے، جو ادائیں دکھانی ہے مجھے دکھا لینا، منع کس نے کی ہے؟ سنجیدگی سے اسے دیکھ کر وہ جتاتے ہوئے بولا۔ بریا نے چھوٹی سی ناک چڑھا کر اسے دیکھا اور غصے سے پیر پٹکتی باہر نکل گئی۔ شاید اس کے غصے پر آہستگی سے مسکرایا اور سر جھٹک کر خود بھی کمرے سے باہر نکل گیا۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گی نیو ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔